اب میں آپ لوگوں کے سامنے رہائی کا مسنون عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے رہائی کی، جو قید میں ہے اور بے گناہ قید میں ہو تو ان صورتوں میں یہ اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرمائیں گے، اس کو رہائی مل جائے گا، آسانی کے ساتھ اس سے قید سے نجات مل جائیں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوست و بزرگ، اب میں آپ لوگوں کے سامنے رہائی کا مسنون عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے اور جلیل القدر صحابی سے بھی یہ روایت ہے۔ اور میرے دوستوں، وہ ایسے ہیں کہ ایک بندہ بے گناہ بھی ہو اور بے گناہ کسی کو قید کر دی جائے اور رہائی بھی نہیں ہوتے ہیں، اور پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ اسلام کی قبول کرنے کی خاطر لوگ صحابۃ الاجمعین کے اوپر ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، پھر ان کو قید کر دیا کرتے تھے، اور پھر بعض لوگ بے گناہ لوگوں کو بھی قید کر دیتے ہیں۔ جو اس نے گناہ نہیں کیا، اس گناہ نہیں کیا، اس گناہ کی سزا دی جاتی ہے جبکہ وہ گناہ نہیں کیا، اور ان صورتوں میں اس کو مجرم یا ملزم سمجھ کر اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے گرفتار کر کے اس کو قید کر دی جاتی ہے۔ تو یہ سنت عمل ہے، مسنون عمل۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو کرنے سے آسانی کے ساتھ رہائی فرما دیتی ہیں، نجات عطا فرماتی ہیں قید سے۔ تو یہ ہے کہ مشہور صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی قید میں چلے گئے۔ مشہور صحابی عوف بن مالک اشجعی دشمن کی قید میں چلے گئے۔ ان کی دشمنوں نے تانت سے باندھ کر کمرے میں ڈال رکھا تھا اور کمرے پر پہرا بٹھا دیا۔ اب ان صورتوں میں رہائی کا کوئی صورت نہیں، تو ان کی والد گرامی بھی ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بیٹے کی گرفتاری اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ میرے بیٹا گرفتار ہو گئے، دشمنوں نے اس کو بند کر دیا اور کمرے میں تانت سے باندھ کر اس کو کمرے میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے اندر چوکیدار بھی بٹھا دیا، میں انتہائی پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے عوف بن مالک یعنی عوف کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اس نے کسی ذریعے سے یہ پیغام اپنے بیٹے تک پہنچا دی۔ وہ اپنے بیٹے کو کسی بھی صورت سے اس کا پیغام پہنچا دیا اور کہنے لگا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت مالک اشجعی نے کسی ذریعے سے اپنے بیٹے کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ چند ہی دنوں کے بعد ایک روز تانت ٹوٹ گیا جس میں دشمنوں نے انہیں باندھ رکھا تھا، وہ تانت ٹوٹ گیا اور جس کے اندر دشمنوں نے اس کو باندھ کے رکھا تھا۔ اب میرے دوستوں، جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، چند دنوں کے اندر وہ تانت ٹوٹ گیا۔ اب جیسے وہاں نکلے
اور نکلنے کے بعد ایک اونٹنی اس کو مل گئی. اب اس پر سوار ہو کر نکلے تو دیکھا کہ دشمن کے سینکڑوں اونٹ ایک باڑے کے اندر کھڑے ہیں. انہوں نے اونٹوں کو بھی آواز دی. جو ہر علاقہ کی ایک زبان ہے اونٹوں کو بلانے کا طریقہ ہوتا ہے. جیسا ہی حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اونٹوں کو بلایا، وہ اونٹ ان کی پیچھے ہو نہیں، ان سے مانوس ہوتے ہوئے کہ وہ جو بولی ہے اس بولی سے وہ مانوس ہو جاتی ہیں، مانوس ہوتے ہیں اور فوراً آ جاتے ہیں. اور حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اونٹوں کو وہ پکارے اور بلایا تو تمام اونٹ آپ کے پیچھے چل دیے. جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے ان کا لانا اور اس کے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے مالک ہو، جیسے چاہو ان میں تصرف کر سکتے ہو، جیسے چاہو ان میں تصرف کر سکتے ہو، تم اپنے کام میں لے سکتے ہو، تمہارے لیے بالکل جائز ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الطلاق کی آیات تفریج حضرت عوف بن مالک الجئی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی واقعہ پر اتری تھی. وہ کیا تھے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ آیات نازل ہوا، سورۃ الطلاق کی آیات تفریج. یہ حضرت عوف بن مالک الجئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی واقعہ پر یہ آیت اتری تھی. تو میرے دوستوں، یہ مسنون طریقہ ہے رہائی کی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو قید میں ہیں اور بے گناہ قید میں ہو تو ان صورتوں میں اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرمائیں گے، اس کو رہائی مل جائے گا، آسانی کے ساتھ اس سے قید سے نجات مل جائیں گے. اور کیسے صحابی تھے وہ، کیسے جلیل القدر صحابی تھے جو اللہ کے رسول نے ان کے لیے پیغام دیا اور ان کی والد نے جیل تک وہ پیغام پہنچا دی، قید خانہ تک. اور وہ کتنے یقین کے ساتھ پڑے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس قسم کی یقین عطا فرمائے اور اسے ایمان عطا فرمائے، ایمان قوت اور جذبات عطا فرمائے. یہ قرآنی عمل ہے اور اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے. اللہ رب العالمین ہر قسم کی جو ہے قید سے نجات عطا فرمائیں گے، ہر قسم کی پریشانی سے بھی اللہ نجات عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے جو آیات مفسرین کرام فرماتے ہیں سورۃ الطلاق کی جو آیات تفریج ہے حضرت عوف بن مالک الجئی رحمۃ اللہ علیہ کی اس واقعہ پر اتری تھی. یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ یہ فرماتے ہیں علماء مفسرین کرام کہ جو شخص اس آیات کو وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ روزانہ 75 مرتبہ کسی بھی وقت مقررہ پر تلاوت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی رزق کے اندر بھی بھرپور رزق عطا فرمائیں گا. اس کو مال و دولت میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے. رزق کی اس کی تنگی کسی صورت میں نہیں ہوں گے، رزق کے اندر کشادگی عطا فرمائیں گے. پھر ہر مشکلات سے بھی اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو میرے محترم دوستوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.